حمزہ میرے ہاتھ کھولو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں چلا کے بولی تھی۔ اس نے جیب سے پسٹل نکالی اور میرے سر پہ تان لی۔ کہنے لگا منہ بند کرو ورنہ گولی سے تمہارا بھیجا اڑا دوں گا، مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں گھبرا کے چپ ہو گئی۔ میرے چہرے پہ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، پنکھے کی ہوا سے بار بار چہرے پہ بال آ رہے تھے۔ حمزہ نے پسٹل کی نوک سے میرے بال میرے چہرے سے پیچھے کیے، پھر میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، مگر پھر فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ جیب سے فون نکالا، کہنے لگا ہاں میں اپنی جگہ پہ پہنچ گیا ہوں، اب بول آگے کیا کرنا ہے۔ پھر کہنے لگا جلدی پہنچ یہاں، مجھے آج ہی اس ملک سے باہر نکلنا ہے۔ پھر فون بند کر دیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کچھ دیر میں مولوی صاحب آ رہے ہیں، نکاح کے لیے تیار رہنا۔ یہ سن کے میری آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ میں نے کہا نکاح؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نکاح بس پیپر ورک کے لیے ہے۔ تم میرے ساتھ فرانس میری بیوی بن کے جاؤ گی، اس لیے مولانا صاحب کے سامنے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ میری بات سن کے کہنے لگا گولی مار دوں گا سمجھی؟ وہ بڑے غصے سے بولا تھا۔ میں نے کہا مار دو پھر۔ کہنے لگا تمہاری ماں کو۔ پھر کہنے لگا رکو، تمہارا دماغ میں ابھی 2 منٹ میں ٹھیک کرتا ہوں۔ پھر اس نے کال کی اور مجھے میری والدہ کی آواز سنائی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ کیوں مجھے باندھ رکھا ہے؟ اپنی والدہ کی آواز سن کے تو میرے ہوش اڑے۔ پھر اس نے اپنا موبائل اپنے سامنے کیا، کہنے لگا اس بڑھیا کو کیمرے کے سامنے لے کے آؤ۔ کچھ ہی دیر میں اس نے وہ موبائل میرے سامنے کیا۔ چند لڑکوں نے میری والدہ کو کرسی پہ بٹھا رکھا تھا، رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، ان کی نظر مجھ پہ پڑی۔ وہ ایک ویڈیو کال تھی۔ میں نے کہا اماں۔ میری آواز سن کے میری والدہ مجھے دیکھ کے تڑپ اٹھی، کہنے لگی بیٹا تم کدھر ہو؟ تمہارے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا ماں آپ تو ٹھیک ہیں۔ بس یہی بات میرے منہ سے نکلی تھی تو حمزہ نے موبائل پیچھے کر دیا۔ کہنے لگا اگر تم نے نکاح میں ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو تمہاری ماں کو جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ سن کے میرے اوسان خطا ہوئے۔ میں نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھے ہر حال میں پاکستان سے باہر جانا ہے اور اس کے لیے تم سے نکاح کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے نفرت اور غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا میں نے تم جیسا کمظرف انسان نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا نکاح کے بعد ساری زندگی دیکھتی رہنا۔ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں باہر ڈور بیل بجی تو وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ وہ میری والدہ تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اسی لیے ہاسپٹل میں میرے متعلق مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا میں یوں بھی بے وقوف بن سکتی ہوں اور اتنی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا، کہنے لگا 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، یا تو تم مجھ سے نکاح کرو گی، مولانا صاحب کے سامنے کوئی بھی ڈرامہ کریٹ نہیں کرو گی، یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو کھو دو گی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے میرے ہاتھ کی رسیاں کھول دیں اور ایک دوپٹہ میرے سر پہ ڈال دیا۔ میں کسی بے جان چیز کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مولانا صاحب اور 2 شخص کمرے کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ مولانا صاحب نے مجھ سے ایجاب و قبول کروایا۔ ایک شخص میرے پاس آیا۔ یہ وہی تھا جسے میں حمزہ کا باپ سمجھ رہی تھی، لیکن وہ شاید اس کا باپ نہیں تھا۔ بہرحال بہتے آنسوؤں کے ساتھ میں نے یہ نکاح کیا، لیکن اس کے بعد حمزہ نے نہ تو میرے ہاتھ باندھے اور نہ ہی میرے کمرے میں کوئی آیا، لیکن وہ ایک اندیکھی زنجیر مجھے پہنا چکا تھا۔ اسے اب مجھے باندھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی جب وہ میرے کمرے میں ہاتھ میں پیزا کا باکس لیے داخل ہوا۔ اس نے وہ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، بڑی نفرت سے اسے دیکھا۔ کہنے لگا یہ کھا لو۔ میں نے وہ باکس پیچھے ہٹا دیا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا۔ میری بات سن کے وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا اگر یہ تم نہیں کھاؤ گی تو مجبوراً مجھے تمہیں یہ کھلانا پڑے گا۔ یہ سن کے میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ میں بیڈ کے کراؤن سے جا لگی۔ وہ مجھے خوفزدہ دیکھ کے کہنے لگا ویسے بھی تازہ تازہ نکاح ہوا ہے، پھر
لڑکی تم اتنی بھی بری نہیں ہو، بھوک تو مجھے بھی بہت لگ رہی ہے ابھی، تمہارا کیا خیال ہے، کھاؤں تمہیں؟ میرے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کے میرے چہرے کو بڑی غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا پیزا کھانا ہے یا پھر آج رات میں تمہیں پیزا سمجھ کے کھا جاؤں۔ میں بری طرح سے تھر تھرا کے رہ گئی، اپنے ہاتھوں سے بیڈ کی چادر کو دبوچ رکھا تھا، اس کے ہونٹ میرے لبوں کے بے حد قریب تھے اور میں بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا چکی تھی، پیچھے ہٹنے کے لیے جگہ باقی نہیں تھی۔ اس کی گرم سانسیں میرے ہونٹوں کو جھلسا رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا میرے جیسے الٹے دماغ والے سے پنگا مت لینا، کیونکہ ایک پنگے کا نتیجہ تم دیکھ چکی ہو اور ایک بار میرے سینے سے بھی لگ چکی ہو، میری شدت کو بھی سہ چکی ہو، اور وہ صرف ٹریلر تھا، پکچر ابھی باقی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لبوں کو میرے لبوں پہ لگاتا، میں نے آنکھیں زور سے میچ لیں، بے بسی سے میں نے کہا کہ پیچھے ہٹو، میں کھا لوں گی۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا ویری گڈ، چلو شاباش، جلدی سے کھاؤ۔ یہ کہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نہیں گیا تھا، بلکہ کمرے میں موجود روم فریج سے پانی کی بوتل نکال کے میرے پاس رکھ دی اور خود صوفے پہ بیٹھ گیا۔ صوفے کے سامنے ایک چھوٹا سا شیشے کا ٹیبل رکھا تھا، اس نے وہاں دونوں ٹانگیں رکھیں اور موبائل پہ میسیجز کرنے لگا۔ میں نے پیزا کا ڈبہ کھولا، بمشکل صرف 2 ہی سلائس کھائے تھے، پھر گھونٹ گھونٹ پانی پی کے اسے اپنے اندر اتارا۔ وہ میسیجز کے دوران مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے میری والدہ کو چھوڑ دیا؟ کہنے لگا ہاں، نکاح ہوتے ہی میرے گارڈز واپس آ چکے تھے، تمہاری والدہ بالکل محفوظ ہیں۔ میں نے کہا کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں؟ ابھی بھی میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا بالکل بھی نہیں، جب تک ہم پاکستان میں ہیں تم کسی سے بھی بات نہیں کر سکتی۔ میں نے پیزے کے ڈبے کو بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا پورا کھاؤ۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، میں کھا چکی ہوں۔ وہ اٹھ کے میرے پاس آیا، پیزے کا ڈبہ اٹھا کے دوبارہ صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا اور مزے سے پیزا کھانے لگا۔ میں نے کہا مجھے بیرون ملک میں لے جا کے کیا کرو گے؟ مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہارا اچار ڈالوں گا، مجھے اچار بہت پسند ہے، پھر روز کھایا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے ہنسنے لگا۔ مجھے اس پہ بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے کہا تم صرف اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہو، وہاں لے جا کے کیا کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے چھوڑ دو گے۔ وہ کہنے لگا جب پتہ ہے تو پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا ایسا کرنا، مجھے واپس پاکستان بھیج دینا۔ پیزا کھاتے ہوئے اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر اپنا انگوٹھا دکھا کے کہنے لگا ڈن۔ اور کچھ؟ میں نے کہا نہیں اور کچھ نہیں۔ پیزا کھانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے اور بیڈ کے قریب آ کے ایک تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھ کے لیٹ گیا۔ میں نے کہا تم اس کمرے میں سو گے؟ کہنے لگا کیوں، یہاں میرا سونا منع ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں رات میں وہ مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لے۔ کمرے کی لائٹ اسی نے بند کی اور میں چاہ کے بھی سو نہیں پا رہی تھی۔ میں اپنی والدہ کے بارے میں سوچ رہی تھی، میری والدہ تو بہت رو رہی ہوں گی، بے حد پریشان ہوں گی۔ پتہ نہیں اس شخص نے مجھے کیوں اپنے قبضے میں کیا تھا، میں نے کیوں ڈاکٹر منیر کی بات کو سمجھنے کے بجائے اس شخص پہ رحم کھایا۔ میں اپنے کیے پہ بہت پچھتا رہی تھی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو کمرہ خالی تھا، لیکن سائڈ ٹیبل پہ ایک ٹرے پڑی تھی، ٹرے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا تو اس میں انڈا اور 2 سلائس تھے۔ میں نے دیکھا کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں فوراً سے کھڑی ہوئی، دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو لاک کو دیکھ کے مایوس ہو کے میں دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ شخص دروازہ کھول کے جا سکتا ہے، جو اتنا شاطر تھا کہ مجھے بے وقوف بنا کے اپنے ساتھ یہاں لے آیا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور باہر کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ بڑا عجیب سا ویران سا علاقہ تھا، کہیں کہیں دور دور آبادی نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کہاں لے کے آ گیا تھا۔ مجھے اپنی والدہ کی فکر بھی ستا رہی تھی، مجھے اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا تھا۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھا، میں تقریباً 4 یا 5 فلور پہ تھی۔ آس پاس دوسری کوئی عمارت نہیں بنی ہوئی تھی، باہر دور دور تک کہیں کہیں کوئی عمارت نظر آ رہی تھی۔
مایوس ہو کے میں نے پردہ ٹھیک کیا اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی انسان دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں مارا جاتا ہے، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ بہرحال شام تک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس نے کچھ شاپنگ بیگز بیڈ پہ بیزاری سے پھینکے۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر ایک بیگ لے کے آیا، کہنے لگا اپنے کپڑے اس میں ڈال دو۔ تو ابا، ایک تو لڑکیوں کی شاپنگ کرنا کسی عذاب سے کم نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا خریدیں کیا نہ خریدیں۔ پھر الماری میں سے اپنے کپڑے بھی نکال کے اس نے بیڈ پہ پھینکے۔ کہنے لگا 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، جلدی سے تیاری کر لو، باقی سب انتظام ہو چکا ہے۔ میں نے کہا اتنی جلدی میرا پاسپورٹ کیسے بنا اور ویزا کیسے لگوایا؟ وہ کہنے لگا پیسہ پھینکو سب کچھ ہو جاتا ہے، جلدی کرو، میرے پاس تمہارے فضول سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ میں نے بیگ میں وہ سب کپڑے رکھے جو وہ میرے لیے لایا تھا، پھر اس کے کپڑے بھی میں بیگ میں رکھنے لگی۔ وہ اس وقت کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں ساری پیکنگ کر چکی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اس نے میری آنکھوں پہ پٹی باندھی، مجھے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ 1 سے 1.5 گھنٹے کا راستہ آنکھوں پہ پٹی باندھے ہی میں نے طے کیا تھا۔ ایئرپورٹ سے کچھ فاصلے پہ اس نے میری پٹی کھولی۔ اس کے بعد کہنے لگا دیکھو ذرا بھی ہوشیاری کی تو یاد رکھنا بن موت ماری جاؤ گی۔ میں نے کہا تم بس اپنا وعدہ یاد رکھنا، فرانس پہنچتے ہی تم مجھے واپس پاکستان بھیج دو گے۔ وہ کہنے لگا ہاں یاد ہے۔ پھر میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ سفر کے دوران بھی میں چپ رہی۔ جیسے ہی فرانس کی سرزمین پہ میں نے قدم رکھے تو سامنے گاڑی موجود تھی۔ ایک سیاہ فام شخص نے بیگ پکڑ کے ڈگی میں رکھا۔ میں پچھلی نشست پہ بیٹھ چکی تھی اور حمزہ اس سیاہ فام شخص کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ وہ اس سے فرانسیسی زبان میں بڑی مہارت سے بات کر رہا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ مجھے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے لے کے آ گیا۔ گاڑی رکی اور بیگ بھی اسی سیاہ فام نے ڈگی سے نکال کے گھر کے اندر رکھا۔ گھر 2 منزلہ تھا لیکن چھوٹا سا تھا، ایک کمرہ نیچے تھا، چھوٹا سا باورچی خانہ تھا، لاؤنج سے سیڑھی ہو کے اوپر کی جانب جاتی تھی۔ حمزہ نے مجھے اوپر کی جانب اشارہ کیا، کہنے لگا تمہارا کمرہ اوپر ہے، تم وہاں آرام کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کے وہ میرا بیگ اٹھا کے اوپر لے گیا۔ پورے گھر میں اے سی کا پلانٹ لگا ہوا تھا، ہر کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک موجود تھی۔ گھر بھی پورا فرنشڈ تھا، شاید وہ پہلے بھی یہاں رہتا تھا۔ بیگ اس نے دھڑام سے بیڈ پہ رکھا، پھر کہنے لگا الماری میں کپڑے رکھ لینا۔ اس کمرے میں 2 سنگل بیڈ تھے اور ایک دیوار گیر الماری تھی۔ بہت بڑی کھڑکی تھی اور ایک چھوٹی سی بالکنی بھی تھی۔ میں نے کپڑے الماری میں رکھ دیے۔ کچھ دیر کمرے کا جائزہ لینے کے بعد میں باہر آئی۔ بس چھوٹا سا لاؤنج تھا۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں پہ پنچنگ بیگ لٹک رہا تھا، ایک طرف گلوز رکھے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو حمزہ نے اپرن پہنا ہوا تھا اور کچن میں کچھ بنا رہا تھا۔ بڑی تیز رفتاری سے کٹنگ ٹرے پہ سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا آج تو کھانا بنا کے دے رہا ہوں، لیکن کل سے تم خود بنا لینا۔ میں نے کہا مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، تمہیں پاکستان سے باہر آنا تھا، تم آ چکے ہو، یہ بتاؤ میری واپسی کی ٹکٹ کب کرواؤ گے؟ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا مجھے صرف پاستا بنانا آتا ہے، کافی بنانی آتی ہے اور فرینچ فرائز بنا لیتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ ایک طرف چکن کے کیوبز وہ فرائی کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا نیچے والے کمرے میں گھسنے کی کوشش مت کرنا، وہ میرا سیکرٹ روم ہے، اوپر تم دونوں کمروں کو دیکھ سکتی ہو، ویسے بھی نیچے کا کمرہ لاک ہی رہتا ہے اور چابی میری جیب میں ہوتی ہے، لیکن عورتوں میں خصلت ہوتی ہے جس جگہ سے روکو وہاں ضرور جاتی ہیں۔ ان کے اندر یہ کیڑا ہوتا ہے کہ دیکھیں آخر ایسا بھی کیا ہے جو منع کیا ہے، اور تمہارے اندر تو یہ کیڑا کچھ زیادہ ہی ہے، ظاہر ہے سائیکالوجسٹ جو ہو۔ منیر نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا اس مریض سے دور رہو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن تمہارے اندر کوئی خاص کیڑا تھا جو تمہیں لازمی دیکھنا تھا کہ آخر مجھ میں ایسا بھی کیا خطرناک ہے۔ اب پچھتا رہی ہوں نا؟ مجھے پچھتانے والی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں، بائی گاڈ بڑا ٹوٹ کے پیار آتا ہے مجھے ان پہ۔ پتہ نہیں اس شخص نے مجھے زچ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ میں نے کہا میں تم سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ مجھے واپس کب بھیجو گے؟ میں نے تنک کے کہا۔ وہ کہنے لگا غصے میں تو اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہو، یہ جو تمہاری چھوٹی سی ناک ہے نا، غصے میں یہ ہلکی ہلکی گلابی ہونے لگتی ہے،
تو بہت اچھی لگتی ہے۔ اپنی چھری کی نوک سے اس نے میری ناک کو چھوا، پھر چھری پیچھے کر کے کاٹنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے ایک دراز میں سے میکرونی نکالی، برتن میں ڈال کے ابالنے لگا۔ کہنے لگا فریش ہو جاؤ، نہا لو، ناک پہ ٹھنڈا پانی پڑے گا تو کچھ طبیعت پہ اچھا اثر ہوگا۔ میں نے کہا حمزہ مجھے واپس کب بھیجو گے؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اسے اس بات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے کہ اس نے مجھے واپس بھیجنا ہے۔ میں پیر پٹکتی ہوئی اوپر آ گئی، آ کے شاور لیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، گیلے بالوں میں کنگھا پھیر رہی تھی جب وہ بنا دستک کمرے میں آیا۔ میں اس وقت دوپٹہ بیڈ پہ رکھ کے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی کنگھا کر رہی تھی۔ اسے یوں اچانک دیکھ کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کے اپنے گلے میں لیا، اپنے گیلے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا پاستا بن گیا ہے، نیچے چلو۔ یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے سر پہ دوپٹہ رکھا، پھر باہر آئی۔ پاستا کھاتے ہوئے وہ مجھے گاہے بگاہے دیکھ رہا تھا۔ پاستا اس نے کافی مزے کا بنایا تھا اور مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ کہنے لگا فریج میں سب کچھ موجود ہے اور کچن کے کیبنٹ میں آٹا، دال، چاول، یہ سب چیزیں ہیں۔ میں نے بڑی خاموشی سے اس کی بات سنی۔ میں نے کہا مجھے کتنے دن اور یہاں پہ رکھو گے؟ اس نے مجھے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی بکواس کیے جا رہا تھا۔ رات کو میں دیر سے آؤں گا، میرا انتظار نہ کرنا، کھانا کھا کے سو جانا۔ پتہ نہیں اسے کیا تکلیف تھی، کیوں مجھے پریشان کر رہا تھا۔ پھر اپنی جیب میں سے موبائل نکال کے ایک نمبر ڈائل کر کے مجھے پکڑا دیا۔ کہنے لگا اپنی ماں سے بات کر لو۔ خود بڑے آرام سے پاستا کھانے لگا۔ 2 پل کے بعد میری والدہ نے ویڈیو کال اٹھائی۔ اپنی ماں کو دیکھ کے میں اپنے آنسو نہیں روک پائی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کے حیران تھی، رو رہی تھی۔ کہنے لگی انم کہاں ہو بیٹا؟ میں نے تمہارے ہسپتال میں پتہ کیا تھا، وہاں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تم پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہو، بنا بتائے کدھر چلی گئی ہو تم؟ میں کیا جواب دیتی، میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا اماں میں بہت بری جگہ پھنس گئی ہوں، ایک انڈر ورلڈ کے ڈان نے۔ میری بات یہیں تک پہنچی تھی جب اس نے میرے ہاتھ سے موبائل جھپٹا اور فوراً سے فون کاٹ دیا۔ کہنے لگا جاہل، پاگل، خبردار جو کسی کو میرے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے میری جان نکال لے گا۔ میں ڈر کے کھڑی ہو گئی۔ ہمت کر کے میں نے کہا مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے واپس پاکستان جانا ہے، بتاؤ مجھے کب واپس بھیج رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کبھی بھی نہیں بھیجوں گا۔ سن لیا میرا جواب؟ دوبارہ جانے کا نام بھی لیا نا تو تمہیں اوپر پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا ایسا کرو میرا گلا گھونٹ دو، مجھے مار ڈالو۔ کہنے لگا وہ بھی دبا دوں گا، حمزہ کو کبھی کسی پہ ترس نہیں آیا۔ یہ کہہ کے اپنا باقی کا پاستا وہیں چھوڑ کے موبائل جیب میں ڈال کے گھر سے چلا گیا۔ پھر دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ مجھے اس نے قید میں رکھا تھا۔ میں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے رونے لگی، عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ باقی کا وقت میرا حمزہ کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرا۔ جو شخص اتنا بے حس ہو، کسی کی تکلیف پہ اس کے آنسو نہ نکلیں، جو اتنی بڑی بڑی اذیتوں کو بڑی آرام سے برداشت کر گیا ہو، اسے موت میں کیسے دے سکتی تھی؟ کس طریقے سے میں اسے زیر کر سکتی تھی؟ میں یہی سوچ رہی تھی۔ اچانک میرے دماغ کی گھنٹی بجی۔ جو کچھ میرے دماغ میں آیا، میں جانتی تھی کہ وہ وار حمزہ پہ ضرور چل جائے گا۔ گو کہ میرے لیے بہت رسکی تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ضرور کروں گی۔ اس شخص کو میں شکست ضرور دوں گی، اسے ایسی جگہ لا کے ماروں گی کہ پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میں اپنے اندر پکا ارادہ کر چکی تھی۔ رات کو میں نے بریانی بنائی، ساتھ میں میٹھے میں کھیر بھی بنائی، کیونکہ گھر میں سب کچھ موجود تھا۔ پھر میں اوپر چلی گئی، نہا کے میں نے اپنے کپڑے پہننے کے بجائے حمزہ کا ایک ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر اور شرٹ پہن لی۔ شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن بھی کھول دیے۔ رات کو 1 بجے لاک کھول کے وہ اندر داخل ہوا۔ اس وقت میں وہیں ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ کھانا میں نے ایسے ایئر ٹائٹ باؤلز میں ڈالا تھا جس میں بریانی ٹھنڈی نہ ہو۔ پلیٹیں بھی سجائی ہوئی تھیں اور ایک نائٹ بلب جلا رکھا تھا جس کی ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ کافی رومانٹک قسم کا ماحول تھا۔ اس نے پہلے لاؤنج کا جائزہ لیا۔ چھوٹا سا لاؤنج تھا، صرف گول میز اور 3-4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ساتھ میں ایک سائڈ پہ کچن تھا، ایک کمرہ تھا جو لاک رہتا تھا، وہیں سے سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھیں۔ وہ کہنے لگا تم سوئی نہیں؟ میں نے کہا میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے بالوں کو میں نے کھلا ہی رہنے دیا تھا، بس رخسار پہ آنے والی لٹ کو پیچھے کیا تھا۔
میرے ہونٹوں پہ سرخ لپسٹک دیکھ کے کچھ پل کے لیے وہ ٹھٹکا، کچھ متذبذب سا ہوا۔ کہنے لگا خیر تو ہے، اتنا تیار کس کے لیے ہوئی ہو؟ میں نے کہا اپنے لیے۔ کہنے لگا ویری نائس۔ پھر میرے سامنے بیٹھ گیا، باؤل کھولا، بریانی پلیٹ میں ڈالی اور کھانے لگا۔ وہ بار بار مجھے دیکھ رہا تھا، میں بھی اسے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ مجھے بڑی تعجب بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ہنسنے لگا۔ وہ ہنسے جا رہا تھا اور مجھے اس کی اس بے تکی ہنسی پہ حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا بہت چالاک بنتی ہو تم، اب تم نے یہ طریقہ آزمانا ہے، تمہیں لگا گھی سیدھے طریقے سے تو نہیں نکلے گا تو انگلی کو کچھ ٹیڑھا کر لیا جائے۔ سچ بتاؤ یہ سوچا تھا نا تم نے؟ پلیٹ ٹیبل پہ رکھ کے اپنا چہرہ آگے کر کے اس نے کہا۔ وہ میری چال کو منٹوں میں سمجھ گیا تھا۔ میں ہچکچائی، نہیں تو۔ پتہ نہیں کیوں میری زبان لڑکھڑائی۔ کہنے لگا ایسے داؤ پیچ مجھ پہ اثر نہیں کرتے، سمجھی؟ تم بے لباس ہو کے بھی میرے سامنے کھڑی ہو جاؤ گی نا، تب بھی میرے دل میں کچھ نہیں ہوگا، کوئی ہلچل نہیں مچے گی۔ بہت پکا کھلاڑی ہوں میں۔ وہ میری چال کو 1 منٹ میں سمجھ گیا تھا۔ میں نے آج تک اتنے چالاک مرد نہیں دیکھے تھے۔ میں چاہتی تھی ایک بار، بس ایک بار وہ کسی کمزور لمحے کی زد میں آئے اور میں اس کی پستول پکڑ کے اسے گولیوں سے بھون دوں اور یہاں سے بھاگ جاؤں۔ کہنے لگا تمہارے حسن کا وار مجھ پہ نہیں چلنے والا۔ میں نے وہیں کھانا چھوڑا اور اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنا منہ دھویا، اپنے بال بھی باندھ لیے۔ جب تک میں اپنے سنگل بیڈ پہ لیٹی وہ کمرے میں آ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کے پھر مسکرانے لگا، پھر اپنے سنگل بیڈ پہ لیٹ گیا۔ ہم دونوں کے بیڈ کے بیچ میں ایک سائڈ ٹیبل تھا جو کافی چوڑا اور بڑا تھا، اس لیے بیچ میں کافی فاصلہ تھا۔ مجھے اس طرح کا ڈر لاحق نہیں تھا کہ وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ میں کروٹ بدل کے لیٹ چکی تھی۔ رات کو مجھے حمزہ کی آواز آئی، جیسے کسی سے فون پہ بات کر رہا ہو۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں وہ لوگ مجھے بھوکے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن میں ان کی پہنچ تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاؤں گا۔ یہ مجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو جائیں گے۔ میری آنکھیں کھلیں، پھر کہنے لگا یہاں کا کیا سین ہے؟ بہت دن ہو گئے کوئی لمبا ہاتھ نہیں مارا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں جاگ گئی ہوں تو فون پہ کہنے لگا مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، ظاہر ہے اب بیوی والا ہو گیا ہوں، بیوی کی ذمہ داری بھی تو اٹھانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے یہ سب کچھ سن کے میرے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ واش روم سے ہاتھ منہ دھو کے جب باہر آئی تو وہ اپنے بیڈ پہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ کہنے لگا جانے من، اگر زحمت نہ ہو تو کافی بنا کے لا دو۔ بس رات کو تم بہت ٹائٹ لگ رہی تھی، میری تم پہ نیت خراب ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی کمرے میں آیا تو تم منہ دھو کے لیٹی ہوئی تھی، تھوڑا سا تو میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، نیچے آ کے ناشتہ بنایا۔ تب تک وہ نیچے آ گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے جیب سے چابی نکالی، نیچے کے اسی کمرے کو کھولنے لگا۔ بے ساختہ میری نظریں اسی کمرے کی جانب اٹھیں کہ آخر اس کمرے میں ہے کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے کا نوب گھماتا، اس نے برجستہ پلٹ کے مجھے دیکھا۔ میں سنک میں رکھے برتن دھو رہی تھی۔ جب اس سے نظروں کا تصادم ہوا تو میں کچھ گڑبڑا سی گئی۔ کہنے لگا مجھے پتہ تھا تمہاری نظریں اسی دروازے کی طرف ہوں گی، چلو شاباش، منہ ادھر کرو، اپنے کام پہ فوکس کرو۔ جب تک میں نے سنک کی طرف منہ نہیں موڑ لیا اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ پتہ نہیں اس کمرے میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا، وہ کیا چھپانا چاہتا تھا مجھ سے۔ اتنا تو میں جان ہی چکی تھی کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، برے کام کرتا ہے، لیکن ایسا بھی کیا راز تھا اس کمرے میں؟ شاید یہ تجسس صرف میرے اندر ہی نہیں ہر انسان میں ہوتا ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم، لیکن ہوتا ہے، یہ سب میں ہے اور یہ فطری سی بات ہے۔ مجھے بھی بہت تجسس تھا کہ آخر اس کمرے میں کیا ہے، پتہ تو چلے۔ 3-4 گھنٹے بعد وہ اس کمرے سے باہر آیا، پھر دروازے کو لاک کر کے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ میں دوپہر کا کھانا بنا چکی تھی۔ وہ تیار ہو کے نیچے آیا اور بڑی عجلت میں تھا۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا ڈیٹ مارنے جا رہا ہوں، چلو گی؟ اس نے کبھی مجھے کسی بات کا ٹھیک طریقے سے جواب نہیں دیا تھا، ایسے الٹے جواب دیتا تھا۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ تو کبھی بھی نہیں۔
کہنے لگا پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ جیلس ہو رہی ہو کہ میں کسی اور کے ساتھ ڈیٹ مار رہا ہوں، تمہارے ساتھ نہیں۔ میں نے کہا مجھے بخش دو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ پھر کہنے لگا پھر وہی ڈرامہ شروع ہو گیا تمہارا، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ ابھی تک تو میں شرافت دکھا رہا ہوں۔ خیر رات کو میرا انتظار نہ کرنا، ہو سکتا ہے میں جولی کے ساتھ ہی سو جاؤں۔ تم سے زیادہ خوبصورت تو وہ ہے۔ بڑی زو مانی بات کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کون ہے، آگے سے پتہ نہیں کیا کہہ دیتا۔ خیر وہ چلا گیا دروازہ لاک کر کے، لیکن جب رات کو آیا تو اپنا بازو پکڑ رکھا تھا اور پورا ہاتھ خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے میری جان نکلی۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگا بلی نے کاٹ لیا۔ میں نے کہا تم سیدھے طریقے سے نہیں بتا سکتے۔ کہنے لگا گولی چھو کے نکلی ہے یار، ہٹو پیچھے۔ یہ کہہ کے وہ اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ میری تو جیسے جان نکلی۔ میں شاید اپنے مزاج کے ہاتھوں مجبور ہوئی، میں فوراً اس کے پیچھے چلی گئی۔ جب تک میں کمرے میں گئی وہ شرٹ اتار چکا تھا، اسے بہت گہرا زخم ہوا تھا، خون یوں ابل ابل کے نکل رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ مجھے یہ دیکھ کے کچھ ہوا تھا۔ تیز قدموں سے میں اس کے پاس پہنچی، فٹافٹ سے اپنا دوپٹہ اتار کے اس کے ہاتھ پہ باندھنے لگی۔ اس بار وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اتنا خون بہہ رہا ہے تمہارا، ترس نہیں آتا تمہیں خود پہ؟ چلو کسی اور پہ رحم نہیں کھانا سیکھا تم نے، خود پہ تو رحم کھاؤ۔ میری آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھ کے اس کی زبان پہ چپ سی لگی۔ پھر اس نے دراز کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا وہ اس کے اندر فرسٹ ایڈ کا سامان رکھا ہے۔ میں نے اس کا بازو چھوڑا، دراز کھول کے فرسٹ ایڈ کا سامان نکالا اور اسی کے سنگل بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اپنا دوپٹہ اتار کے دیکھا تو اس کے سٹچز کے بغیر زخم نہیں بھر سکتا تھا۔ حیرت مجھے یہ ہوئی کہ اس باکس کے اندر بینڈیج کے علاوہ سٹچز کے لیے بھی سامان موجود تھا، اور اتنا تو میں نے سیکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے سٹچز لگانے شروع کیے، لیکن بنا ہاتھ کو سن کیے اس کے سٹچز لگاتے ہوئے مجھے خود پہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے منہ سے ایک سسکاری تک نہیں نکلی۔ میں بار بار پوچھ رہی تھی کہ بہت درد ہو رہا ہے، تو وہ نفی میں سر ہلا دیتا تھا، بس میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے درد کے آثار شاید میرے چہرے پہ تھے، کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اور یہ صرف اس کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، مجھے ہر مریض کو تکلیف میں دیکھ کے تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے ایسی سٹچز لگانے کے بعد پٹی بھی باندھ دی۔ کہنے لگا ایک بات تو بتاؤ۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا زخم میرے ہوا ہے، درد تمہاری آنکھوں میں دکھ رہا ہے۔ کیوں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارے دشمن کو چوٹ لگی تھی۔ میں نے کہا میں تمہاری طرح پتھر دل نہیں ہوں، مجھے دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن مجھے تو تکلیف نہیں ہوئی، نہ گولی کی نہ سٹچز کی، تو تمہیں کیوں تکلیف ہوئی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگا کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا ہاں ہو گئی ہے، میں نے بیزاری سے جواب دیا تھا۔ اس بار وہ ہنسا نہیں تھا، چپ تھا۔ میں نے الماری میں سے اس کی شرٹ نکالی، وہ شرٹ اس کے پاس رکھ دی۔ میں نے کہا کھانا ریڈی ہے، کھانا کھا لو۔ کہنے لگا کھا لوں گا، پہلے مجھے شرٹ تو پہنا دو، درد ہو رہا ہے۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ میں نے کہا درد اور تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے بینڈیج وغیرہ سب کچھ باکس میں رکھے اور باکس دراز میں رکھ کے کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن وہ میری کلائی پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا شرٹ پہنا دو مجھے۔ اس کی نظروں میں عجیب سی وارفتگی تھی۔ میں اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناممکن تھا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ کہنے لگا شرٹ پہناؤ گی تو ہاتھ چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا حمزہ پلیز، ہر بار زبردستی اچھی نہیں لگتی۔ کہنے لگا زبردستی کب کی ہے میں نے؟ ابھی تک تو میں بڑی نرمی سے پیش آ رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ شرٹ پہنا دو گی تو بائی گاڈ کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن میری بات نہیں مانو گی تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی باتوں سے ڈر جاتی تھی۔ میں نے کہا اچھا میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے شرٹ کے بٹن کھولے اور بڑی احتیاط کے ساتھ اسے شرٹ پہنانے لگی۔ اب وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے بٹن بند کرنے شروع کیے تو اس نے دوسرا ہاتھ میری کمر پہ رکھا اور پھر